السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا دن ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، 14 اگست، اور اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے ایک جدوجہد نظر آتی ہے۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح صاحب نے اپنی زندگی اس پر وقف کر دی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دن رات کوشش کر کے جدوجہد کے بعد اس دن اسلامی مملکت پاکستان وجود میں آیا۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ ملک وجود میں آیا، اور یہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم اب آزادی ہونے کے باوجود یعنی کہ بیفور پارٹیشن والے دور میں چلے گئے ہیں۔ حالانکہ وہ دور اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی بہتر تھا، کیونکہ وہاں اس قسم تو نہیں تھا کہ آپ کا ملک ہو اور آپ کو لوگ پکڑ کر لے جائیں، آپ کی عزت ناموس آپ کے کوئی بھی لٹا دے اور کوئی بھی آپ پر تسلط کر دے، کوئی بھی آپ کو ڈسکریس کر دے، یا آپ کو ایک انہونی کیفیت میں مبتلا ہو کہ آپ کو سانس لینا بھی 2 بار ہو جائے۔ تو آخر وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے کہ یہ ملک معرض وجود میں آیا؟ تو ہسٹری کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ ایک پرلونگڈ کوشش تھی، شعور پیدا کیا، انسائٹ پیدا کیا، واٹ از دا انسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اس کی اہمیت کیوں ہے، کیوں یعنی کہ انڈو پاک میں سے کیوں اس کے لیے زور دیا گیا کہ ہمارا ملک ہو، کہ ہم اس کو اسلامی روایات کے تحت آزاد مسلم کے تحت زندگی گزار سکیں اور ہم اس طریقے سے آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن یہ ہوا کہ مقصد آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم اب بھی اسی دور میں ہیں، اور بلکہ اس سے بدتر دور میں ہیں، کیونکہ اگر ہم اس وقت کوشش کریں اس آزادی کی جس طریقے سے رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، تو ہم پر یہ قدغن لگ جاتی ہے کہ یہ غدار ہیں، یہ وطن کے یعنی کہ مخالفین ہیں، دشمن ہیں۔ تو ان کی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آزادی کا جو معنی ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے موقع محل کے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ملک آزاد ہوا تھا، یہ ایک اسٹرگل جو تھی، اس میں آرمی کا کوئی رول نہیں تھا، یہ انسانیت کے شعور اور ان کی لگاتار کوششوں کا یہ رزلٹ تھا۔ رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوا، آزادی ہوئی، لیکن آزادی کے بعد اس کو مینٹین نہ کیا جا سکا۔ جو مقصد آزادی تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد ایک ڈیفالٹ سا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ جو ان کے ساتھی تھے وہ تقریباً زیادہ تر لینڈ لارڈ تھے، تو ان لوگوں کو یہ تھا کہ وی شوڈ ہیو اے پاور، وی ہیو اے کنٹرول۔ تو پہلے دن سے سیاست میں جو پاور اور کنٹرول کا جو کانسیپٹ ہے، اس نے اس ملک کو کہیں کا نہیں رکھا۔ حالانکہ مسلمان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہمارے حدود ہیں، کیا ہمارے حقوق ہیں، ہم کس طریقے سے ہمیں کس سلسلہ میں دیا گیا، قرآن شریف دیا گیا، کس تحت اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن ہوا یہ کہ اس میں ان لوگوں نے اپنے اپنے موقع محل سے اس کو چلانا شروع کر دیا، اور وہاں ایک یہ کیفیات پیدا ہوئی کہ ہمیں ان پاور ہونا چاہیے، پاور حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور جب ان پاور ہو جائیں تو پھر اس سے بینیفٹ لیا جائے۔ لہٰذا اس کانسیپٹ کے ساتھ جب یہ لوگ آگے کی طرف چلے تو جو آپ کے سیاستدان تھے وہ صحیح معنوں میں پروفیشنلی وہ سیاستدان نہ رہے، بلکہ وہ کاروباری لوگ سے ہوتے چلے گئے۔ ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی ایک دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہ آرمی کہاں سے آ گئی، ان کا کنٹرول کہاں سے آ گیا، یہ کس طریقے سے ہم پر یہ مسلط ہو جاتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے موجودہ حالت ہے، تو اس کی کیفیات کیا ہے، کچھ سلسلے میں ہمیں کچھ آگاہ کیجیے۔ دیکھیں میرے دوست، ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ہر ایک نفس و نفسی کا شکار ہو جائے تو ان کے ہاتھ میں پاور ہو تو وہ قانون کو توڑتے موڑتے رہتے ہیں، پھر ان میں آپس میں لڑائی بڑائی ہو کر اصول کے لیے یہ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ وہ پھر آرمی کو اس میں انوالو کیا ان لوگوں نے، کہ جو اس قسم کا ٹولہ تھا پاور لینے کے لیے، خود غرض قسم کا ٹولہ، انہوں نے آرمی کو اس میں انوالو کر کے اس طریقے سے آرمی کی انوالومنٹ اس میں چلی گئی۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ ملک کی حفاظت کرنا اور اندر جس کو اس کو کال کی جائے اس کو اس کی مدد کی جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو بھی آتا تھا آرمی کو پتہ چل گیا آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے،
کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان میں کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، ان کے کیا کیا ویک پوائنٹس ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر وہ کیا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو پھر مینور کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اس کی وجہ سے ریپیٹڈلی یا مارشاء اللہ ہوتے چلے گئے، اور مارشاء اللہ ہونے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات وہ لوگ جو ان پاور آتے تھے مارشاء اللہ میں، وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بھی کراتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلامک کانسیپٹ کے ذریعے دبایا جائے۔ اسی طریقے سے یہ چلتا چلا گیا سلسلہ، تو جو ہی ایک فیئر اور صحیح قسم کے انتخاب ہو کر صحیح لوگ آتے تھے تو ملک میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہوتی تھی، لیکن جو ہی دوبارہ وہ سیزن ٹولہ اندر آنا شروع ہو گیا تو ایز اے رزلٹ آف اٹ ملک کے اندر یہ بے چینی اور ایک اس کے کیفیات ہوئی کہ بیک ڈور پر وہ لوگ اس کو کنٹرول کرنے لگ گئے، من پسند ٹولوں کو لے آتے تھے، ان کی بیکنگ کرتے تھے، پھر ان کو ان کی ویکنیسز کا پتہ تھا، پھر ان کی حکومتوں کو دوڑتے توڑتے اس طریقے سے چلتے چلے گئے، اور موجودہ شکل میں جو اس وقت آئی ہے یہ اس کی وہ ورسٹ اسٹیٹ ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں مارشاء اللہ کی، جس میں کہ یہاں تک کہ دیکھیے گا کہ مجرم ٹولہ کو لا کر بٹھا دیتے ہیں، صحیح لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں، پھر کرنے کے بعد وہ ان سے ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں تاکہ ہم مسلط رہیں اور ہماری گرفت ان پر اور مزید ہوتی جائے، اور جو بھی ٹولہ آئے وہ ہماری من پسند کا ہوگا۔ تو اس قسم کے جو ہوتے ہیں موقع شناس جو آپ نے دیکھے، یہ پچھلی گورنمنٹ جو ریسنٹلی گئی ہے وہ کس قسم کے ان کی فیور میں کیا کیا الفاظ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا تارا اور پراؤڈ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس قسم کے لوگ ہیں۔ جب اس قسم کے لوگ اس سے یہاں پر آ جائیں تو آپ پھر کیا امید رکھتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک فیئر آزاد ملک ہوگا، لوگوں کو اظہار کرنے کا موقع ملے گا اور وہ اپنی رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ریزلٹنٹلی جب یہ لوگ ایڈمنسٹریشن میں آیا تو انہوں نے اس کو جب بزنس بنایا تو یہ جو ریسنٹلی دو خاندان آئے ہیں یہ بیسیکلی بزنس مین لوگ ہیں، ان کے اندر نہ ویژن ہے، نہ انسائٹ ہے، نہ ان کا کوئی مشن ہے ملک کے لیے۔ ان کا یہی ہے کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے جتنا ملک میں سے نچوڑا جائے اس کو نچوڑا جائے اور اس طریقے سے آگے کی طرف چلتے چلے جائیں۔ لہٰذا آج جو دن آپ منا رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ہمارے ارد گرد بھی تو ملک ہیں، وہاں کیوں نہیں مارشاء اللہ اس قسم کی اسٹیٹس ہیں؟ یعنی کہ انڈیا کتنا بڑا ہے، ایران ہے، دوسرے ممالک ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اسلام، جن ممالک میں اسلام ہے، اگر وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو کامیاب ہیں، اور ان کی اپنے اپنے طریقہ کار ہیں، کہیں کنگڈمز ہے، کہیں کچھ ہیں، لیکن ہمارے جیسا ایک ملک دوسرا جو ہے اسے کہ ایجپٹ کہتے ہیں، وہ وہاں پر بھی اس طرح آرمی نے مسلط کیا ہوا چوس رہی ہے اور باہر سے قرضہ لیا جاتا ہے اور ملک کی ترقی نہیں ہونے دی جاتی۔ یہ اس کی خاص مثال میں نے آپ کے سامنے کی۔ تو اس 14 اگست کو مد نظر رکھتے پلیز آپ دیکھیے گا کہ ہم اصل میں کیا تھے، ہمارے جو بڑے لوگ تھے وہ کیا تھے، انہوں نے کس لیے ملک کو لیا، اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، ہم کن لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ اب موجودہ دور میں وہ پرانا نہیں کہ وہ پرانے بوڑھے وہ آدمی طوطے کی طرح اٹھا کر ان کو مس یوز کرتے رہے۔ ماڈرن میڈیا ہے تو نوجوان نسل آگے کی طرف آئے، ان کو سمجھائے کہ یہ اس طریقے سے سلسلہ نہیں چل سکتا۔ لہذا جو اس طریقے سے کرتا ہے، تو جس طریقے سے انڈین دور میں برٹش لوگ کرش کر دیتے تھے، پکڑ لیتے تھے، ان کو قید کر دیتے تھے، مروا ڈالتے تھے، تو وہی دور یہاں اس وقت ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہمارے ہی لوگ ہیں مسلمان، ہم ہی کر رہے ہیں، اور ان کو ان پاور لانے والے کون ہیں؟ کس طریقے سے ایک شریف آدمی یہاں سے اب پاکستان جاتے ہوئے گھبراتا ہے، ہم نیچے جو ہی جہاز سے نیچے اترے پتہ نہیں کس سلسلے میں کوئی ہمیں پکڑ لے جائے، پھر ہمارا پتہ ہی نہ ہو، غائب کر دیا جائے اور ہم اس قسم کے ان سلسلے میں چلیں، اور یہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم اس دن کو منانے کی بجائے اصل نقطے کی طرف جائیں کہ ہماری آزادی سے مطلب کیا ہے، ہم آزادی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، جنہوں نے آزادی دینی چاہی تھی ان کے کیا سلوگن تھے، ان کے آج بھی الفاظ اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ آپ کو یاد آ جائے گا۔ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن آج بھی آ جائے تو یہ پریکٹیکل ہو، یہ نہ کہ صرف زندہ باد مرد آباد کے نعرے سلوگن چڑھا دیے، اس کو پریکٹیکل اور نیک نیت سے اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نئی نسل کو اب کیا ماڈل دے رہے ہیں، پاکستان کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، ڈیموکریسی کس طرح سے اپلائی ہوتی ہے، کس طریقے سے بیک ڈور چیزوں کو کنٹرول کرنے والی آرمی آ جاتی ہے، اور کس طریقے سے آپ کے حقوق 1 منٹ میں پامال ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا دن جس وقت آپ ان نیک دن کو آپ منا رہے ہیں، تو پلیز آنکھیں بند کر کے آپ سوچئے کہ آپ کون ہیں،
آپ کی بنیاد کیا ہے، آپ کا اسلام کیا ہے، آپ کا حقوق کیا ہے؟ کیا یہ عجیب پینفل بات نہیں کہ وہ جو پرانے لوگ جو مائیگریٹ کر کے مشکلوں کے ساتھ آئے تھے، یہ کہیے کہ آپ کی پارٹیز ہیں جیسے MQM یا 2-4 اور پارٹیز ہیں، وہ بڑا کہتے ہیں جی ہم مہاجر ہیں، یہ کچھ ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے چلتی پھرتی پچھلی حکومت کو ختم کیا، تو کیا مہاجر لوگ اسی کام کے لیے آئے تھے کہ ان توڑ پھوڑ میں اپنے حصہ لینے کے لیے جو ان کو حصہ دے دے اس کے ساتھ مل جائیں اور اچھی چلتی پھرتی گورنمنٹ کو ختم کر دیں؟ لہٰذا یہ کلیم کر دینا کہ ہم مہاجر ہو کر آئے ہمارے نو پلیز آپ یہ دیکھیں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے، ایک سنسیئر لیڈر کیا ہوتا ہے۔ اگر ہر ایک شخص اس طریقے سے کرنا جائے تو پھر اس کا انجام کار کیا ہوگا؟ تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ جو اس قسم کی جو پرابلم ہوتی ہیں وہ مین میڈ پرابلم ہوتی ہیں، پولیٹیکل سوشل جتنی پرابلم، اس کا سلوشن بھی اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اس سلوشن کے لیے آپ کو ایک اس وقت ایک اس قسم کے سنسیئر آنیسٹ پیٹریوٹک انٹیگریٹڈ لیڈر کی ضرورت ہے جو آپ کو انسائٹ دے، جس کا وین ہو، جس کا وین یہ نہ ہو کہ پیسے بناؤ کھاؤ اور کسی ملک میں جا کے اس کو اکٹھا کر دو، یا آرمی کے ساتھ تانا بانا کر کے ان کو اس میں حصہ دو، جس طرح ریسنٹلی ہوا ہے کہ جی آپ ایگریکلچر میں بھی جائیں، مائننگ میں فلاں میں ان کو لے لیا، تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں لے کر آئے تھے تو اس کا صلہ یہ ہم دے رہے ہیں، اور جاتے ہوئے کہا کہ سر جی اب ہم نے آپ کو دیا، آپ ہمیں دوبارہ لے کر آئے۔ تو اگر اس قسم کے لیڈر آپ نے رکھنے ہیں اور اس قسم کے آپ نے آگے جمہوریت لے کر چلنی ہے، تو ہر جگہ آپ کا مذاق اڑ رہا ہے، عجوبہ اسٹیٹ ہے، ہر جگہ آئے دن مذاق اڑتا ہے، انڈیا والے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا تانے دیتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کیا کہتے ہیں کہ تو آپ لوگ تو مسلمان تھے، آپ تو کشمیر کو آزاد کرنے آئے تھے، تو آپ تو خود یعنی کہ ایک قسم کے کسی نے آپ پر غلبہ کیا ہوا ہے، آپ دوسروں کو آزادی کیا دلائیں گے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہمیں سوچنا چاہیے، وی آر ہیومن بینگ، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، مائٹ از رائٹ یہاں چل رہی ہے، جس کا آدمی آ گیا اس نے پاور سے جس طریقے سے کسی کو کرش کرنا ہے کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس میں نوجوان نسل سے میں امید رکھتا ہوں پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، مزید ہم یہ ریگریشن کی طرف چلے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ وی شوڈ کم ٹوگیدر، آپ میں شعور پیدا کریں، محلہ گلی میں اس کو کنیکٹ کریں، لوگوں کو انٹر کنیکٹ کر کے یونٹی فیتھ ڈسپلن کے تحت آرگنائز کریں اور اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہو کر چلیں۔ دیکھیں آرمی آپ کو کہاں اور کس طریقے سے کرش کرے گا، انڈیویجول توڑ کر وہ کرے گی، اور جو پارٹی سمجھے گی کہ ذرا اس چیز میں سٹینڈ لے رہی ہے اس کو کرش کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے۔ تو سوچنا یہ چاہیے یہ 14 اگست کیوں منا رہے ہیں؟ کیا صرف جھنڈا لہرانے سے کام ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے جھنڈا آگے آدھا ہو چکا ہے، وہ کن لوگوں نے کیا؟ انہی پولیٹیکل لیڈروں نے کیا۔ آپ کا ایک حصہ مشرقی پاکستان آپ سے علیحدہ ہو گیا، پھر اس کے بعد کی جنگیں ہوئیں، اس کے بعد آپ کو کیا ضلالت ملی، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ملا ہے کہ اس وقت جس قسم کے حالات ہیں، ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ آپ کو فردر بائیفرکیشن پر مجبور نہ کر دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ جی یہ سندھو دیش ہے، یہ پنجابی ہیں تو دس اینڈ دیٹ۔ تو پلیز پہلے یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو آپ الیکشن ہو رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ میں برادری کو اگر دیں گے ووٹ تو یہ انجام ہو جو برادریوں نے کیا ہے، جو برادری والے اوپر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ پروونشل نقطہ نگاہ سے سوچیں گے تو اس کا مطلب پنجابی، سندھی، بلوچی، اور اگر آپ کہیں گے جی ہم تو لاہوری ہیں تو آپ فلانے ہیں تو دس اینڈ دیٹ ہیں، تو ان چیزوں سے ہٹ کر آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں جو آپ کے اس منشور کو فیور کرے، جو آپ کے ساتھ چلے اور جو آپ کے اس قومی تشخص کو اجاگر کرے۔ تو میں اس میں یہ عرض کروں گا اس میں سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے لیڈرز کی، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا ریلیجس سسٹم، ہمارے علماء، ان حضرات نے فقط آپس میں فتوے دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ بھائی پہلے ہم مسلمان بنائیں، مسلمانوں کا درس دیں، یکجہتی، اتفاق، محبت پیدا کریں، انسائٹ پیدا کریں، اور یہ ان کو دیکھیں کہ اگر اس قسم کا وقت آ جائے تو اس کا آپ کس طریقے سے قرآن شریف کی حدیث ان کے سامنے پیش کریں کہ ایسا وقت مسلمانوں پر آیا۔ لیکن کمال کی بات ہے وقت تو اس وقت آیا تھا کہ جب مسلمانوں، کافروں، قریش مکہ کا آپس میں مٹبھیڑ تھا۔ یہاں تو مسئلہ اور ہی ہے، اپنے لوگ ہیں اپنے آپ ایک کو گلا کاٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا، ایسے اس قسم کا سسٹم بنایا جیسے گسٹاپو ہوتا ہے، کوئی کسی کا پتہ نہیں ہوتا، کسی کو اٹھا لیا جائے، کہیں لے کے غائب کر دیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور پھر ان لوگوں کو جو اس قسم کی کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے پاور ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں یہ سب سے بڑا جو میرے سامنے
ہستی ہیں جس کو ان دا ڈے آف ججمنٹ پوچھا جائے گا، وہ آپ کا 3-4 لوگ ہیں، مثلا آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہو آر پلئنگ آل دس رول، نمبر 2 آپ کا الیکشن کمشنر ہو از کریٹنگ آل دس ٹربل. اگر بر وقت صحیح معنوں میں اور صاف ستھرے اور بغیر کسی کو آپ ہیرا پھیری کیے ہوئے الیکشن ہو جائیں تو اس سے بڑی بات کیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ابھی کچھ نہیں گیا. تو دوستو آپ بھی سوچو، اپنے آپ کو اکٹھا کرو، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں پر آتی ہیں چلی جاتی ہیں، تو سلوشن آپ ہی کے پاس ہے، اور آپ اس کے اوپر جس وقت چلیں گے تو پرابلم کو جو آپ نے حل کرنا ہے اس کے اندر اپنی سیلف کریکشن از نمبر 1. پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر دوسرے کو کریں، پھر اس کے بعد کامن کاز پر آئیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک اب بھی آپ کے پاس ہے، سورسز اب بھی آپ کے پاس ہیں. یہ ہے کہ آپ کی ساری کریم نکل چکی ہے، آپ کا پیسہ یہ لوٹ کر چلے گئے ہیں. یہ جو آپ کے یہ 2 ٹولہ ہے، انہوں نے اور کیا کیا ہے، آتے ہیں سخت کرتے ہیں، قرضہ چڑھا دیتے ہیں، پھر آپ قرضے پر قرضہ چڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اپنے مزے سے آتے ہیں، چلے جائیں گے اور لے کر چلے جائیں گے. اور ان کا جو پشت پناہی کرنے والے پھر وہ کہتے ہیں جی ہماری آرمی کی عزت کوئی نہیں، ہمارے شہید کی عزت نہیں. بھائی آپ نے خود اپنی عزت گوائی، لوگوں کو اس نہج پر لے آئے، اور پھر اس کے بعد بلیم بھی انہیں کو دیتے ہیں، اور یہ ان چیزوں کو پھر یعنی کہ بیکنگ لے کر ایک بہانہ بنا کر لوگوں کو کرش کر رہے ہیں. اپنے جو لوگ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو اب لیبل لگا رہے ہیں، بغاوت ہو گئی، دس ہے دیٹ ہو گئی. تو خدا را آن دا ڈے آف ججمنٹ یو ول بی کالڈ ٹو کوسچن. تو میں اس میں یہ عرض کروں گا، جب کبھی بھی یہ آپ کریں تو یہ علامہ حضرت محمد علی جناح کے متعلق جو اس وقت کے لوگوں نے ایک ترانہ گایا تھا، مجھے اب بھی وہ بار بار میرے ذہن میں اسٹرائک کرتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے بنایا، کیا مقصد تھا، کس طریقے سے سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اور کس طریقے نے ہمیں اس مقام پر لے کر آئے. انہیں تو ہمیں دے دیا، اب اس کے کھلونے کو آپ توڑیں پھوڑیں، اس کو خراب کریں، آپس میں لڑیں مریں، یہ زندہ درگو کریں ایک دوسرے کو. تو آن دا ڈے آف ججمنٹ نو باڈی ول بی کلین فرام اٹ. ہر ایک کو باری بار آنا ہوگا، وہاں کوئی یونیفارم میں دس دیٹ نہیں ہوگا، نہ کوئی پیچھے آپ کے ساتھ ہوگا. کم 1 by 1، اور پھر ان کا ٹولہ بنایا جائے گا. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ وہ ٹولے کو ہم بلائیں گے، کھڑا کرو تمہارے لوگ ہو، تم نے اس طریقے سے کیا. میری کتاب میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جنت صاحب حافظ ہیں، وہ ان آیات کو دیکھیں اور ان کے اندر پڑھیں کہ رب العزت نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی دعا باقیوں کو تو نہیں آتا تھا، یہاں تو کئیوں کو قرآن شریف پڑھنا اور آیات پڑھنا بھی نہیں آتی، تو آپ تو ماشاءاللہ حافظ تھے، آپ نے تو اس کے اوپر ڈائریکٹ کر کے ان کو اسلام کے اوپر لانا تھا، یونٹی کرنی تھی، فیتھ کو بڑھانا تھا، اور ڈسپلن کو بڑھانا تھا. یو آر فرام ڈسپلن، آرمی از اے ڈسپلن. تو یہاں ڈسپلن کی کمی ہے، انرجی از دیئر بٹ اٹ از شیٹرڈ. تو اس میں آخر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو آج کا ہے نا پاکستان انڈیپینڈنس ڈے، اٹ از اے جو ہے نا وہ اس قسم کا جو سفوکیشن میں مبتلا ہے، کس میں مارشل پاکستان ہے، یہ ریئل پاکستان نہیں ہے. اٹ از کالڈ مارشل پاکستان انڈر سفوکیشن. تو پلیز اس سفوکیشن سے پاکستان کو نکالیں، اور آپ اپنے بارکوں میں چلے جائیں جو آپ کا ہے، اور یہاں صحیح آدمی آئیں اور اللہ تعالیٰ ہم کی مدد کرے گی. پلیز اس ترانے کو ضرور سنیے گا، اس سے مجھے بہت بصیرت ملتی ہے. آپ بھی اس سے دیکھیے گا کہ کس درد کے ساتھ انہوں نے گایا ہے. مارا وہ تو نے
چل پڑے، سندھی بلوچ سرحدی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ کے سر سامان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے، اور قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، نقشہ بدل کے رکھ دیا اس ملک کا تو نے، سایہ تھا محمد صلی کا تیرے سر کے، دنیا سے کہا تو نے کوئی ہم سے نہ الجھے، لکھا ہے اس زمین پہ شہیدوں نے لہو سے، آزاد ہیں آزاد رہیں گے یہ مسلمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، اے آج تک ہمیں وہ قیامت کی گھڑی یاد، میت پہ تیری چیخ کے ہم نے جو کی فریاد، بولی یہ تیری روح نہ سمجھو اسے بیدار، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، گر وقت پڑے